الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام ہوں سید القونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ کی 2 آیات پڑھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے اور یہ واضح حکم دیا ہے کہ جو دنیا میں امن چاہتا ہے اسے اسلام کے احکامات پہ عمل کرنا ہوگا۔ اسلامی احکامات سے ہٹ کے اگر کوئی عمل کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن بھی قائم ہو تو امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں یعنی سلامتی میں مکمل طور پہ آ جاؤ، یعنی اسلام کے جو احکامات ہیں ان کو مان لو اور ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ، دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے آخری خطبہ میں آپ نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا گویا کہ آپ نے 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا کہ اسلام کا یہ 10 نکاتی ایجنڈا ہے، جو اس پہ عمل کرے گا یا جو دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے
اس ایجنڈے پہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس ایجنڈے پہ عمل کرے گا تو دنیا میں امن قائم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب کہ صحابہ کا ایک جمع غفیر وہاں موجود تھا اور آپ کا یہ آخری حج تھا اور یہ آپ کا خطبہ بھی آخری تھا، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اس بات کو اچھی طرح سن لو اور ان باتوں کو اچھی طرح یاد کر لو کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں یہ بڑی احترام کے قابل ہیں۔ ان کی حرمت کو کوئی پامال کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اگر ان کی حرمت کو پامال کیا جائے گا تو پھر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جس طرح اس شہر کی حرمت ہے، یعنی مکہ شہر کو تم احترام والا شہر مانتے ہو، اور اسی طرح ذوالحجہ کے مہینے کو تم احترام والا مانتے ہو، اور اسی طرح ان دنوں کو تم ان دنوں کی حرمت کا احترام کرتے ہو، جس طرح تم ان چیزوں کا احترام کرتے، اس مہینے کا احترام کرتے ہو، اس دن کا یعنی 10 ذی الحجہ کا تم احترام کرتے ہو یا 9 ذی الحجہ کا تم احترام کرتے ہو، اور جس طرح تم مکہ کا احترام کرتے ہو، اسی طرح تمہیں ایک دوسرے کے خون کا احترام، اس کی عزت کا احترام اور اس کے مال کا احترام کرنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں، تمام معاملات کو میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے، یعنی ان چیزوں کو، زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج، ان کو میں نے ختم کر دیا ہے، لہذا تم بھی ان کو ختم کر دو۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ بات یاد رکھو، ان اول دم اعظم من دمائنا یا دماء الجاہلیت موضوعۃ۔ اے لوگو، زمانہ جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کا کوئی قتل کیا تو اب میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اسے عام معافی کا اعلان ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے خون کو معاف کرتا ہوں۔ ان اول دم اعظم من دمائنا دم ابن ربیعہ ابن الحارث کان مسترضیا فی بنی سعد فقاتلته سہیل، کہ میں اپنے خاندان کا خون سب سے پہلے معاف کرتا ہوں کہ جس بچے کو سہیل نے دشمنی کی وجہ سے قتل کیا تھا تو میں اس کا خون معاف کرتا ہوں۔ بربل جاہلیت موضوع، اور اسی طرح اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو سود لیا گیا ہے یا سودی کاروبار کیا گیا ہے، اس کو بھی میں ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلا سود جو میں ختم کرتا ہوں وہ میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ موضوع كُلُّهُ، وہ سود تمام کا تمام معاف ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ،
فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، کہ عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں اللہ کی امان کی وجہ سے اور اللہ کے کلمے کی وجہ سے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، اور تمہارے یعنی ان پر جو تمہارے حقوق ہیں، یعنی مرد کا جو عورت پر حق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کسی آدمی کو اپنے گھر میں اپنے خامد کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور عورتوں کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم ان کو معروف طریقے سے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، ان کے لباس کا انتظام کرو، ان کی رہائش کا انتظام کرو۔ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ، میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس پہ عمل کرو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اے لوگو قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے یہ کہا، قالوا نشہد انک ادیت انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، یعنی جو دین اللہ نے آپ کو دے کے بھیجا تھا آپ نے من وہن وہ ہم تک پہنچا دیا ہے، اور آپ نے ہماری ہر معاملے میں خیر خواہی کی ہے۔ فقال بالسبابۃ یرفعها الی السماء وینکتها الی الناس، یعنی آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے پھر لوگوں کی طرف جھکائی اور یہ بات کہی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، تو اس بات پہ گواہ ہو جا کہ جو تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی میں نے اسے پورا کیا ہے، اور یہ ایک جمع غفیر جن تک میں نے تیرے دین کا پیغام پہنچایا ہے یہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کے پیغامات ہم تک پہنچا دیے۔ تو گویا کہ اس حدیث میں سب سے پہلا نقطہ جو آپ نے بیان کیا وہ یہ ہے مسلمان کے خون کا احترام ہے، کہ اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تو تمہیں مسلمان کے خون کا احترام کرنا ہوگا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرتا ہے اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے کہ ایک مسلمان کے خون کا احترام ہے ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے ایک جان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ کیا آج ان باتوں پہ عمل ہو رہا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو کہی تھی کہ مسلمان کے خون کا احترام کرو، آپ نے فرمایا
کسی مسلمان کا احترام یا کسی مسلمان کا خون اگر بہایا جا سکتا ہے تو وہ 3 وجہوں میں سے ایک وجہ کی وجہ سے اس کا خون بہایا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا جو یہ گواہی دیتا ہے اس کا خون محترم ہو جاتا ہے، الا بإحدی ثلاثۃ، مگر اگر 3 کاموں میں سے وہ ایک کام کرے گا تو پھر اس کا خون جو ہے بہانا جائز ہو جائے گا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ السیب الزانی، شادی شدہ ہو کے زنا کرے، شادی شدہ ہو کے زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے، اس کو رجم کیا جائے گا۔ تو کیا آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، شادی شدہ ہیں، پھر بھی وہ زنا سے باز نہیں آتے، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ النفس بالنفس، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی کلمہ گو کو قتل کر دیتا ہے یا کسی بے گناہ کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ التارک لدینہ الفارق للجماع، جو دین چھوڑ کے یعنی جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا قتل ہے۔ یعنی یہ 3 عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے کلمہ گو کا خون بہانا بھی جائز ہو جاتا ہے، پھر حکومت کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایسے شخص کو سزا دے۔ لیکن آج کیا حکمران یہ سزائیں دیتے ہیں؟ جن ملکوں میں یہ سزائیں موجود ہیں وہاں امن بھی ہے، اور جہاں یہ سزا نہیں ہے، جہاں اس سزا کو ظالمانہ کہہ کے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے ملک کی مثال دیکھ لیں، کیا ہمارے ملک میں کوئی امن ہے؟ حالانکہ کسی کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل مسلم بغیر حق، اگر کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا جاتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو اتنی غیرت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کو ختم کر دینا یہ میرے لیے آسان ہے، یعنی اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، جتنی پرواہ مجھے ایک مومن کے ناحق قتل ہونے کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مومن کے خون کا اتنا احترام ہے۔ اور اسی طرح عزت بھی، ہمارے ہاں تو عزتوں کو اچھالا جاتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کر سکتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو ذلیل کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو بے یار و مددگار چھوڑا،
اور ہم اپنے بھائیوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں. عوام پہ اور حکومت بھی عوام پہ ظلم کرتی ہے. اور مثالیں آپ کے سامنے ہیں. آپ روز مرہ کی زندگی میں یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم کلہ حرام دمہ وعرضہ ومالہ، کہ مسلمان کا مال بھی احترام والا ہے، احترام کے قابل ہے، اور اس کی عزت بھی اور اس کا خون بھی محترم ہے. اور ان چیزوں کا علم قیامت کے دن ہوگا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یدی القاتل والمقتول یوم القیامہ متعلق براس صاحبہ یقول یا رب صلح لما قاتلنی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قاتل آئے گا اور مقتول اس حال میں آئے گا کہ اس کا سر قاتل کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، اور وہ اللہ سے یہ فریاد کرے گا یقول یا رب، اے میرے رب، سل لیما قاتلنی، اس سے سوال کرو کہ اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا تھا، میرا جرم کیا تھا. اور اسی طرح مسلمان کے مال کا احترام ہے، اس کی حرمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں تجارت کے ذریعے جو منافع ہوتا ہے وہ کھاؤ. اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور جھوٹے مقدمے لے کے عدالتوں میں نہ جاؤ تاکہ تم کسی کے مال پہ قبضہ کر کے اسے کھا جاؤ، حالانکہ تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ اس میں تمہارا حق نہیں. یہ باطل جو آیا ہے، اس باطل میں ناجائز اور ناحق طریقوں سے جو مال کمایا جاتا ہے وہ مراد ہے. اس میں چوری کا مال ہے، اس میں غصب شدہ مال ہے جو کسی سے چھین لیا جاتا ہے، جس طرح کے آج کل پلاٹوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں پہ قبضے کر لیے جاتے ہیں. غصب شدہ مال، اور اسی طرح خرید و فروخت میں فریب اور مکر کر کے منافع حاصل کرنا، دھوکہ دہی سے مال کمانا، ڈاکہ زنی اور سود کے ذریعے مال کھانا، اور حرام مال کو بیچ کے حرام مال کی، حرام چیز کی تجارت کرنا، یہ تمام چیزیں باطل میں آ جاتی ہیں. اور دوسری آیت میں وہ رشوت کا تذکرہ ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلے کروا کے لوگوں کے مال نہ کھاؤ. لیکن آج
رشوت عام ہے، یعنی ہر جگہ رشوت چلتی ہے. تھانے چلے جاؤ، رشوت دے کے کسی کے اوپر نجائز مقدمہ بنوا دو. عدالت میں چلے جاؤ، رشوت دے کے جج سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لو. وکیلوں کو رشوت، حتیٰ کہ چپڑاسی سے لے کے وزیر اعظم تک رشوت پہ پلتے ہیں، جبکہ یہ سب حرام مال ہے. اور حرام مال اس کا لاکھ صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ وہ اس صدقے کو قبول نہیں کرے گا. ایسے مال سے حج کرو، حج قبول نہیں ہوگا. عمرہ کرو، عمرہ قبول نہیں ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنی امت کو یہ چیزیں بتائیں، اور آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے معاملات وہ تمام ختم کر دیے جائیں. جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا اربعن فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں میری امت میں جاہلیت کی پائی جاتی ہیں، لا یترکونہن، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ الفخر فی الاحساب، اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا. والطعن فی الانساب، اور دوسرے کے نسب میں طعن و تشریح کرنا کہ اس کا تو خاندان ہی ایسا ہے، اس کے بڑے بھی ایسے تھے. الاستسقاء فی النجوم، ستاروں کے ذریعے بارش کو حاصل کرنا. اور چوتھی چیز ہے النیاحہ، نوحہ کرنا. یہ نوحے کے دن خاص طور پہ اب آ رہے ہیں، لوگ نوحہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، لیکن لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور آپ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کا خون وہ معاف کر دیے گئے ہیں. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تمہارا معاملہ یہ تھا کہ دشمنی میں نسل در نسل قتل کیے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے اس کینے کو اسلام کی وجہ سے ختم کر دیا. اب تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے ہو، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو آج بھی اگر ہم اسلامی اخوت کو اپنائیں تو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام آ سکتا ہے، ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے. لیکن ہمارے معاملات ہی کچھ ایسے ہیں، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف توجہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی الا ماشاء اللہ. یعنی کچھ افراد ایسے ہیں جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن ہماری اکثریت وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتی. ذرا معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ اتر آتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے ان چیزوں کو خاتمہ کر دیا. اور آپ نے سود کے بارے میں فرمایا کہ سود ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ حکومت ربا کا مقدمہ ہار چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ملک سے سود ختم نہیں ہو رہا، بلکہ IMF سے سودی دستاویز پہ دستخط کر کے خوشی محسوس کی جاتی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے میری امت کے لوگوں یہ بات یاد رکھو، جو یہ چاہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ سود کی وجہ سے ہمارے مالوں میں
اضافہ ہوتا ہے، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آخر کار سود کا انجام جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہماری آخری ڈیل ہے IMF کے ساتھ، جب تم سود دے رہے ہو اور یہ معاملہ سود کا ہے، یہ دیکھ لینا اللہ تعالیٰ کی ایسی پھٹکار ہوگی تمہارے اوپر کہ تم اس جال سے نکل ہی نہیں سکو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سود کھانے والو، یہ بات یاد رکھو کہ سود کھانے والا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ صرف زبانی باتیں نہیں تھی، آپ نے عملی نمونہ پیش کیا، آپ نے جو باتیں کہی ان پہ عمل کر کے دکھایا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، لوگوں کو تم بڑی اچھی باتیں بیان کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے۔ یہ آج کل ہمارے حکمرانوں کی باتیں دیکھ لیں، یعنی وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم قربانی دو۔ ہم اس وقت مشکل میں ہیں لیکن خود اپنی آسائشوں کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے معاملات اسی طرح ہے، اپنا پٹرول بھی فری، اپنی بجلی بھی فری، اور اپنے اور سفر کے اخراجات وہ بھی فری، لیکن عوام کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ تم قربانی دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ اپنا عمل کر کے لوگوں کو دکھایا، نمونہ پیش کیا۔ اس لیے حکمران اگر چاہتے ہیں کہ عوام قربانی دے تو ان کو بھی نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ ان کے معاملات ایسے ہیں، عورت کو اگر کوئی سیدھا کرنا چاہتا ہے تو عورت سیدھی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے اسے توڑ دو گے، اور اگر تم چھوڑ دو گے تو یہ ٹیڑھی رہے گی۔ استوصوا بالنساء، عورتوں کا ہر حال میں تم خیال رکھو، یعنی ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اگر نرمی سے پیش آؤ گے تو گھر کے معاملات درست رہیں گے، اگر ہر معاملے میں سختی کی گئی تو گھر کے معاملات بگڑ جائیں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے جو عورت پر حق ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا، اور عورت کے جو مرد پر حق ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا، اور آپ نے فرمایا دونوں کو پابند کیا کہ عورت کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے، مرد کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے۔ ان طعمتہا فطعمہا، اگر تو خود کھاتا ہے تو اور اپنی بیوی کو بھی کھلا، جس طرح کہ تو کپڑے پہنتا ہے اسی طرح تو اسے بھی پہنا، اور اگر کوئی اس سے غلطی ہو جائے تو خواہ بخواہ گالی گلوچ اس سے نہ کیا کرو، اور نہ ہی اس کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دیا کرو۔ اور اسی طرح آخر میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں آخری بات دو آخری باتیں یہ ہیں کہ اگر تم دنیا میں سکون چاہتے ہو تو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آخری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا تمام دین، مکمل دین تم تک پہنچا دیا ہے،
کوئی ایسی بات نہیں جو میں نے چھوڑی ہو، لہذا جو میں نے نہیں کیا، جس کا میں نے حکم نہیں دیا، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو رسول اللہ کے دور میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا، اور جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین ہم تک پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ تو یہ وہ 10 چیزیں ہیں جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو ان پہ عمل کرے گا وہ دنیا میں سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کرے گا۔ اگر معاشرہ، حکومتیں اس پہ عمل کریں گی ان میں امن ہوگا، اگر معاشرے کے افراد ان پہ عمل کریں گے وہ سکھ کی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔